کیا ملا کے مرہمیں زخم جگر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا مدت کے بعد پا کے سر سے
ہائے تھرانے لگا لاشائے ساقائے سکینہ آنے لگی لاشے سے صدا ہائے سکینہ آنے لگی لاشے سے صدا ہائے سکینہ جب کٹ گئے دریا پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبقاء والقهر والمرض والألم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر منور موفر في البيت والحرم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم شمس الظهر بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى تحت البرام مصباح الظلم صاحب قاب قوسين مولانا ومولى الكونين وحبيب طبيب قلوب نفوسنا أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کروا کر مرحوم ذکی الحق ابن مرحوم عزیز الحق مرحوم آسمہ تارا بنت مرحوم نور الہدیٰ کی روح کو سائز کروا.
ایک مرتبہ آپ سے اور درخواست ہے، گزارش ہے کہ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم واجد حسین ابن مرحوم منشی طاہر حسین چرخاوی کے روح کے سائے پر صلوات محمد وعلى حضرات، سب سے پہلے گزارش یہی ہے ابتدائی میں تھوڑا آگے آ جائے، جو ہمارے بزرگان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آگے آ جائے تو بہتر ہوگا کہ صلوات پڑھتے ہوئے میں نے عیسائی کریمہ کو سرنامۂ سخن عنوان کلام قرار دینے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، دونوں عالم کا پالنہار، معبود العابدین پروردگار، مذکور الراکعین پروردگار، مسجد الساجدین پروردگار، محمود الحامدین پروردگار، ساری کائنات کا مالک حقیقی، دونوں عالم کو خلق کرنے والا پروردگار، اپنی بے مثال، بے نظیر اور بے عیب کتاب قرآن کریم کے 36ویں سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر جمع کر دیا ہے۔ عزیزو، ابتدا سے انشاءاللہ آپ کی توجہات کا تعلق رہوں گا۔ جیسے الحمدللہ مسلسل سماعت کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ سماعت کے سب بیدار ہیں، سب الحمدللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، اس سے بہتر جاننے والے ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر دوبارہ یاد آ جائے کیونکہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ کہ تم بار بار تذکرہ کرتے رہو، بار بار ذکر کرنا مومنین کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر بار بار ذکر کیا جاتا ہے ورنہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے سے تھا، کربلا وہی ہے جو ایک مرتبہ واقع ہو چکی ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بار بار تذکرہ کرتے رہو، قرآن بار بار لوگوں کو سناتے رہو۔ میں نے کل بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے 1000 تقریباً قصے اور کہانیاں بیان کی ہیں، جبکہ قرآن کوئی کہانی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن جو کتاب ہے وہ احکام کی کتاب ہے، انسان کی زندگی کے تمام تر قواعد اور قوانین قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے 1000 سے بھی زیادہ قصے قرآن کریم میں کہانیاں بیان کی ہیں۔ مگر یہی جملہ کہا جائے گا کہ ہم جب قصے اور کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہیں تو اس لیے سناتے ہیں تاکہ وہ سو جائیں، تاکہ انہیں نیند آ جائے، مگر قرآن جب قصہ سناتا ہے تو اس لیے سناتا ہے کہ سویا ہوا بیدار ہو جائے، سویا ہوا جاگ جائے۔ لہذا قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا 36واں سورہ ہے سورہ یاسین، اور اس کی آیت نمبر بھی جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ 12 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ پروردگار عالم کا انتخاب دیکھیں کہ خداوند عالم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ ہم نے اس چیز میں امام مبین میں تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھ دیا ہے، تو اگر آیت کا انتخاب بھی پروردگار عالم نے کیا ہے تو 12 نمبر کی آیت کا کیا ہے، تاکہ کم سے کم انسان نظر دوڑائے
ڈالے اور جب قرآن کریم پہ نظر ڈالے تو قرآن کریم کا لفظ لفظ معجزہ، قرآن کریم کی آیت آیت معجزہ، قرآن کریم کا حرف حرف معجزہ، قرآن کریم کا سورہ سورہ معجزہ، قرآن کریم میں جو چیز پروردگار عالم نے رکھی ہے ہر ایک چیز پر غور کرنا ہوگا، ہر ایک چیز پر تدبر کرنا ہوگا، ہر ایک چیز پر فکر کرنا ہوگی انسان کو، تب جا کر کے قرآن کریم سمجھ میں آئے گا۔ اور پروردگار عالم نے اس 12 نمبر کی آیت میں بہت عظیم چیز کہہ دی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم امام مبین کیسے رہا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں امام مبین کہا کسے ہے؟ یوں تو ہر انسان اپنے آپ کو آج امام کہہ رہا ہے، نہ جانے کتنے فرقوں میں کون کون امام بن کے بیٹھا ہے۔ جو امام ہمارے ائمہ سے 2 سال پڑھے ہیں وہ آج ایک فرقے کے امام بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کہتے نظر آتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو جو 2 سال پڑھے وہ تو ایک فرقے کا امام بن جائے، اور جو 55 سے لے کر کے آخری وقت تک پیغمبر اکرم کی آغوش میں بھولا جھولتا رہے، اسے کائنات کا امام ماننے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے ہمیں قرآن کو سمجھایا، اللہ نے ہمیں قرآن کو سمجھایا، پیغمبر اکرم کے جانشینوں نے ہمیں قرآن کو سمجھایا، اللہ نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن کا قول ہے۔ اچھا اب ہم دیکھیں کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کا ساتھ کیسا ہے۔ عزیزو، پیغمبر اکرم نے جو بڑی مشہور و معروف حدیث ارشاد فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے القرآن مع علی والعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جبکہ عزیزان گرامی ہم اگر عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی کو چھوڑ کر کے چاہے دن رات قرآن پڑھتے رہو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ کیونکہ عزیزان گرامی یہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، بالخصوص امیر کائنات کے ساتھ قرآن ہے۔ اچھا جب امیر کائنات کی ولادت ہوئی تھی سب نے سنا ہے کہ پیغمبر اکرم کی آغوش میں آتے ہی میں نے بھی پڑھا، آپ نے متعدد مقامات پر سنا کہ امیر کائنات نے آتے ہی توریت انجیل زبور اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ یہ سب نے یہاں تک سماعت کیا، سب نے یہاں تک سنا، لیکن عزیزان گرامی قابل غور بات یہ ہے کہ یہ امیر کائنات نے ہی کیوں کارنامہ کیا؟ پیغمبر اکرم بھی تو کر سکتے تھے، وہ بھی تو آغوش میں آ کر کے اپنے بابا کی یا بہرحال جس کی بھی آغوش میں سب سے پہلے آئے ہوں گے وہ کیا قرآن نہیں سنا سکتے تھے؟ وہ کیا انجیل نہیں سنا سکتے تھے؟ وہ کیا توریت نہیں سنا سکتے تھے؟ ہمارا جوان آج سوال کرتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے جانشین نے آخری نبی کی آغوش میں آتے ہی یہ توریت کیوں سنا دی، یہ انجیل کیوں سنا دی، یہ زبور کیوں سنا دی، یہ قرآن کیوں سنا دیا؟ اب تک تو یہ سنا ہے کہ سنایا، لیکن ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ امیر کائنات نے پیغمبر کی آغوش میں آتے ہی یہ سب سنایا؟ پیغمبر نے کیوں نہیں سنایا؟ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ امیر کائنات نے جب پیغمبر اکرم کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد امیر کائنات نے سوچ لیا کہ اب موقع بھی اچھا ہے، محل بھی اچھا ہے، سننے والا بھی اچھا ہے، اور سننے والا پیغمبر اکرم جیسا تھا۔ اگر اب کوئی کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے آتے ہی دنیا میں توریت کیوں نہیں سنائی، انجیل کیوں نہیں سنائی، زبور کیوں نہیں سنائی، قرآن کیوں نہیں سنایا، تو سادہ سا جواب دے دینا کوئی استاد ایسا تھا ہی نہیں جو انجیل سنتا، جو زبور سنتا، جو توریت سنتا، جو قرآن سنتا۔ امیر کائنات نے پیغمبر اکرم کو دیکھا، کہا استاد بھی اچھا مل گیا، موقع بھی اچھا مل گیا، قرآن بھی سنا دو، انجیل بھی سنا دو، زبور بھی سنا دو، توریت بھی سناتے چلو۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ عزیزو یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن ان سے الگ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن
الفاظ ہے، قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے، قرآن تحریر ہے، علی تفسیر ہے، قرآن میں سورہ مزمل ہے، علی شیر مزمل ہے، قرآن میں سورہ طٰہٰ ہے، علی سرتسر طاہر ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر، علی ضامن کوثر، قرآن وہ ہے جس میں سورہ یاسین ہے، علی آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی آل عمران ہے، قرآن وہ ہے کہ اگر جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، انسان رات بھر مسجد کے اندر بیٹھا رہے، قرآن کرتا رہے، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اپنے گھر میں اپنے بستر پہ بیٹھے رہو، علی علی کرتے جاؤ، ثواب لیتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو بھی نعرہ لگائے تو انسان کو ذرا سا بیدار ہو کر اور ثبوت دینا چاہیے کہ نعرہ لگ رہا ہے تو ہم جاگ رہے ہیں، ہم ذرا بیدار ہیں۔ میں نے کل مجلس آپ کے سامنے کم وقت لیا تھا، لیکن انشاءاللہ آج کل کا وقت تو نہیں لوں گا، اپنے وقت میں ہی تمام کر دوں گا۔ عزیزوں، مسئلہ یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر نعرہ لگے تو انسان بہرحال بآواز بلند اپنے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ اب نعرے کے اوپر صرف 2 منٹ اور آگے انشاءاللہ گفتگو کہ یہ نعرہ ہے کیا۔ یہ نعرہ ہم جو لگاتے ہیں تو یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے کہ جس کے لیے اب نعرے کے لیے انسان کہے کہ نعرے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، آپ نے کہاں سے کہاں جوڑ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اچھا، جب یہ نعرہ لگتا ہے تو علی کا ذکر آتا ہے، اور عزیزان گرامی ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب آج میں آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان دل سے، سچے دل سے ایک مرتبہ یا علی اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ 16,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ کتنی مرتبہ؟ 16,000۔ اور بات یہیں پہ رک جاتی تو میں بھی ٹھہر جاتا۔ مولا فرماتے ہیں، میرے پاس حدیث لکھی ہوئی حوالے کے ساتھ موجود ہے، مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ یا علی کہنا سچے دل سے اگر انسان کہتا ہے 16,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور 16,000 مرتبہ کون سا قرآن؟ مولا فرماتے ہیں الذی اختمھا، کہ وہ 16,000 مرتبہ قرآن جو 16,000 مرتبہ میں نے خود اپنی زبان سے پڑھا ہو، اتنا ثواب ایک مرتبہ یا علی کہنے میں انسان کو ملتا ہے۔ 16,000۔ عزیزو، اب یہ نعرہ حیدری جب لگتا ہے، نعرہ ہے کیا؟ سب نے نعرہ لگایا ہے، کوئی یہ نیا نعرہ نہیں ہے۔ یہ نعرے کی اگر آپ تاریخ دیکھنا چاہیں گے تو پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر کے جب سامنے والے نعرہ لگا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان لنا عزا وما لکم عزا، کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تو پیغمبر اکرم نے نعرہ دیا، نعرہ تکبیر دی۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اور باتیں ان کو بتائی، اس کا بہت اچھی طریقے سے جو اسے واضح کیا ہے تو خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ نے بہت اچھے انداز میں اس کو واضح کیا ہے۔ یہ نعرہ عزیزو ہے کیا؟ سب نے اپنا اپنا نعرہ لگایا ہے۔ نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پہچان کرا رہا ہے، کہ نعرہ یعنی اپنے آپ کو بتانا۔ بتائیے کس نے نہیں بتایا؟ جناب آدم کو کون نبی مانتا؟ اگر جناب آدم نہ بتاتے کہ میں نبی ہوں، اپنے آپ کو بتایا جناب آدم نے، جبھی تو کسی نے مانا کہ نبی ہیں۔ یعنی جناب آدم نے اپنا نعرہ اپنے آپ بھی لگایا، ہمارے علی نے اپنا نعرہ بہت کم مقام پہ لگایا ہے، مگر دوسروں نے بہت مرتبہ لگایا اور بار بار کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ بار بار لوگوں نے کہا ہے، متعدد مرتبہ کیا ہے؟ آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، داؤد نے کہا میری لہن کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ، یعقوب نے کہا میرے صبر کا نعرہ، ایوب نے کہا میرے صبر کا نعرہ، پھر عیسیٰ نے
نے کہا میرے زہد کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، معراج نے کہا میرے سونے والے کا نعرہ، بستر نے کہا میرے سونے والے کا نعرہ. جب سب نعرہ لگا رہے تھے ایک مرتبہ قمر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، موزر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، مقدار نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میسم نے کہا میرے مولا کا نعرہ. سب نعرے لگا رہے تھے. حسنین کو جوش آیا، ہمارے بابا کا نعرہ. فاطمہ نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، اللہ نے کہا میرے ولی علی کا نعرہ. عزیزو یہ نعرہ سب نے لگایا ہے. اب عزیزو اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. انسان پہچانے تو صحیح کہ یہ اہل بیت کی ذوات مقدسات ہے کیا. خصوصی طور پہ اگر ایک کو پہچان لیا، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اگر انسان نے پہچان لیا تو سب کو انسان پہچان جائے گا. مولا فرماتے ہیں تم مجھے جانتے کہاں ہو، تم مجھے پہچانتے کیا ہو؟ حسن حسین میں ہوں. مولا فرماتے ہیں مضبوط رسی، حسن حسین مضبوط رسی. مولا فرماتے ہیں حسن حسین میں ہوں، یاور و معین میں ہوں، ایمان و دین میں ہوں، امر و قعود میں ہوں، جان سجود میں ہوں. تم مجھے پہچانتے کیا ہو؟ میں کون ہوں؟ اول امام میں ہوں، دارالسلام میں ہوں، کائنات کا امام میں ہوں، کائنات کا سب سے افضل ترین نبی کے بعد شخص میں ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اول امام میں ہوں، جان قیام میں ہوں، کھلی کتاب میں ہوں، علم کا باب میں ہوں، جان قیام میں ہوں، جان سجود میں ہوں. مجھے پہچانتے کہاں ہو؟ آدم کا علم میرے پاس ہے، نوح کی ہیبت میرے پاس ہے، موسیٰ کی ہیبت میرے پاس ہے، عیسیٰ کا زہد میرے پاس ہے، اور وہ سارا علم جو پیغمبر نے دیا وہ سب میرے پاس ہے. تم مجھے پہچانتے کہاں ہو؟ مجھے پہچان لو تو صحیح. وجہ اللہ میں ہوں، عین اللہ میں ہوں، جند اللہ میں ہوں، نفس اللہ میں ہوں. مجھے کائنات پہچانتی کہاں ہے؟ میں تو اس درجے پہ فائز ہوں کہ حد تو یہ ہے کہ آدم کو میرے صدقے میں علم ملا، موسیٰ کو ہیبت میرے صدقے میں عطا کی گئی، عیسیٰ کو زہد میرے صدقے میں عطا کیا گیا، عیسیٰ کو مسیحائی میرے صدقے میں ملی ہے. کائنات مجھے پہچانتی کہاں ہے؟ حد تو یہ ہے کہ سارے نبی بن رہے تھے، میں بنتا ہوا دیکھ رہا تھا. میرے مقام کو میرے مقام کو پہچانتی کہاں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کی کم عمر ہے اور یہ کم عمر میں اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں. میں نے کافی پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا لیکن کچھ چہرے میں جدید نظر آ رہے ہیں مجھے. میں پھر سے بیان کیے دیتا ہوں. جناب سلمان فارسی ہیں اور مولا کائنات ہے یہ اور پیغمبر اکرم ہے. ہوا یہ کہ جناب سلمان فارسی اور پیغمبر اکرم اور مولا کائنات یہ تینوں موجود ہیں. لیکن جب کا یہ واقعہ بہرحال ہے پیغمبر اکرم بھی ہے مگر اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جہاں کا یہ واقعہ ہے. جناب سلمان فارسی ایک مرتبہ امیر کائنات اور جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے کھجورے تناول فرما رہے تھے. ایک نتیجے تک لے کر کے جاؤں گا. جناب سلمان فارسی نے کچھ کھجورے لا کے دی، حضرت علی نے انہیں کھایا اور کھانے کے بعد مذاقن جناب سلمان فارسی کی طرف اس کی گٹھلی اچھال دی. اب جناب سلمان فارسی کی عمر کتنی ہے؟ تاریخ نے 450 سال تک کی جناب سلمان فارسی کی عمر لکھی ہے. 450 سال تک کی آخری عمر کے اتنی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ. اب جناب سلمان فارسی مولا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی نے گٹھلی کھائی، کھجور کھائی اور گٹھلی جناب سلمان فارسی کی طرف پھینک دی، اچھال دی مذاق کے طور پہ. مومن کا مذاق کرنا اچھی بات ہے لیکن حدوں میں رہ کر کے ساری چیزیں ہو جانی چاہیے تو بہت اچھا رہتا ہے. اب جناب سلمان فارسی اس وقت امیر کائنات کی عمر 20 سال کی بتاتے ہیں کہ 20 سال کی ان کی ظاہری جو جوان تھے، 20 سال کا جوان واقعی جوان ہوتا ہے. اب جناب سلمان فارسی کی عمر اگر 450 برس مانے تو مولا کائنات کی عمر سب کو معلوم ہے کتنی ہوئی ہے. مولا کائنات کی عمر کوئی 100 برس کی نہیں ہوئی، 80 برس کی نہیں ہوئی، کم عمر مولا کائنات کی ہوئی ہے. تو جب مولا کائنات 20 سال کے ہوں گے تو جناب سلمان فارسی کتنے سال کے ہوں گے؟ 350 سال سے زیادہ کے تو کم سے کم ہوں گے ہی. جناب سلمان فارسی اب کہاں 350 سال اور کہاں 20 سال کا جوان. ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی کہنے لگے اتماز ہونی کہ یا علی کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ کیا کیسی مذاق کی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں رہتا شابن کہ تم جوان ہو، رہتنی شیبن مجھے دیکھ نہیں رہے کہ میں بوڑھا انسان ہوں، اتنے بوڑھے سے آپ مذاق کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امیر کائنات نے جواب دیا اے سلمان فارسی نفس کا شیبن واہ تم مجھے
जवान समझ रहे हो और अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हो। कहते हैं अनसीता दश्ते अर्जन, ए सलमान क्या तुम दश्ते अर्जन भूल गए? दश्ते अर्जन ईरान में एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा फूल हुआ करते हैं। अब वहाँ पे फूल बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, ईरान में वैसे भी बहुत ज्यादा फूल हुआ करते हैं। अब जैसे ही कहा कि दश्ते अर्जन भूल गए, कहा नहीं भूला नहीं हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? कहा तुम ही बताओ दश्ते अर्जन में हुआ क्या था, एक नतीजे तक लेकर के जाऊंगा आपको इंशाल्लाह। जनाब सलमान फारसी कहते हैं कि दश्ते अर्जन की बात कैसे याद आ गई? कहा आप बताओ क्या मसला था? कहा वो तो बहुत पुरानी बात है। कहा कब की बात है? कहा जब की बात है जब मैं आपकी उम्र में था, यानी जब जनाब सलमान फारसी 20 साल के थे। अब कितनी पुरानी बात हो गई? 350 साल के आसपास की बात जनाब सलमान फारसी की पुरानी हो गई। कहा ये बात क्या है? कहा ये तुम ही अपने मुंह से बताओ। अब मौला कायनात ने कहा तुम ही अपने मुंह से बताओ। कहा नहीं मौला आप बताएं। अच्छा इंसान जो होता है वह आलिम के आगे बोला नहीं करता है, ये निशानी हुआ करती है। आलिम हम जैसा आलिम नहीं जो वाकई आलिम हो। हम तो तालिब इल्म और बारान तालिब इल्म के भी दर्जे से नीचे हैं, कोई मसला नहीं है। हर इंसान जो चाहता है कह सकता है, लेकिन आलिम जो वाकईन हो और आलिम भी अली जैसा आलिम हो। तो जनाब सलमान फारसी खामोश है, मगर मौला ने मौका दिया, सलमान आज बयान करो। एक मरतबा जनाब सलमान फारसी कहते हैं दश्ते अर्जन में जब मेरी उम्र आपकी उम्र के बराबर थी, यानी जब मैं 20 साल का जवान था, कहा हुआ क्या था? कहा हुआ मौला ये था कि जब मुझे गुस्ल की हाजत हुई, जब मुझे गुस्ल की हाजत हुई, मैं गुस्ल करने के लिए अपने लिबास को उतार करके एक तरफ रख करके और गुस्ल करने एक नहर में गया। जैसे ही नहर से गुस्ल करके मैं वापस आ रहा था, मैंने देखा कि एक शेर है जो मेरे लिबास मेरे कपड़ों के पास आ गया और आने के बाद मेरे कपड़ों पर बैठ गया, मेरे कपड़ों को सूंघने लगा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस शेर के पास जा करके अपने कपड़े उससे ले लूं, अपने कपड़े अपने जेबे तन कर लूं। कहा फिर क्या किया था? कहा मैंने तौरात में पढ़ा था, मैंने इंजील में पढ़ा था, मैंने ज़बूर में पढ़ा था, तीनों किताबों में एक ही जुमला मैंने पढ़ा था कि जब भी परेशानी आए या फारिसल हिजाज अदरिक नहीं कहना, ए हिजाज के शहसवार, ए हिजाज के शेर मेरी मदद को आ जा। बस मुझे ये याद आए, मैं बार बार कहने लगा कि ए फारिसल हिजाज मेरी मदद कर, ए हिजाज के शहसवार मेरी मदद कर। मैंने अचानक देखा कि एक शहसवार अपने घोड़े पर सवार आया। आने के बाद उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल करके उस शेर को उसने भगा दिया और वो शेर चला गया। मेरे कपड़े मुझे दिला दिए, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अब न मेरे पास दिरहम थे, न मेरे पास दीनार थे, मेरे पास कुछ नहीं था। कहा फिर क्या किया? कहा अब गौर से समाज करेंगे अजीजान गिरामी। जनाब सलमान फारसी कहते हैं कि अब क्या किया? मौला ने कहा कि तुम बताओ तुमने क्या किया? कहा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था। कहा फिर क्या किया? कहा मेरे पास कुछ नहीं था। कहा कुछ तो किया होगा। कहा किया ये था कि फुलवारी लगी हुई थी, मैंने वहां से एक बेहतरीन गुलदस्ता तैयार किया और गुलदस्ता तैयार करने के बाद मैंने उस सवार के हवाले वो गुलदस्ता कर लिया, वो गुलदस्ता उसे दे दिया। एक मर्तबा मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे अगर वो गुलदस्ता देखोगे तो क्या पहचान लोगे? अगर वो गुलदस्ता देखोगे तो क्या पहचान लोगे? एक मर्तबा सलमान फारसी कहते हैं वो गुलदस्ता कहा, वो जमाना कहा, आज का दौर कहा। एक मर्तबा मेरे मौला ने अपनी अबा के साए से वही गुलदस्ता निकाला, सलमान के हवाले किया। ऐ सलमान क्या यही गुलदस्ता था? एक मर्तबा कहने लगे हाँ अमीर कायनात ये वही गुलदस्ता। कहा सलमान अब समझ गए, तुम तो उस वक्त नहीं थे जब आदम बनाए जा रहे थे, मैं उस वक्त भी था जब आदम बनाए जा रहे थे। सलावत पर मोहम्मद अजीजों, अब बात यहीं पर नहीं रुकी। लोग आए और आने के बाद पैगंबर अकरम के पास जनाब सलमान फारसी आए, आकर के कहने लगे कि या नबी अल्लाह रहे तो अजबन मिन अली, कि आज मैंने अली से एक मोजा देखा, एक ऐसी चीज देखी जो आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। एक मर्तबा पैगंबर फरमाते हैं ऐ सलमान अभी तुमने देखा ही क्या है? अभी तुमने देखा ही क्या है? तुम क्या जानते हो अली के बारे में? तुमने अली को इतने पहले पुकारा, अली तुम्हारी मदद के लिए आ गए। अली तो वो है जिसने आदम की मदद की, जिसने मूसा की मदद की, जिसने ईसा की मदद की, या यूं कहा जाए जनाब
जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उसने मदद की। उस वक्त जब जनाब आदम परेशान थे, अली ने मदद की, जनाब मूसा की मदद की। जब दरबारे फिरौन में गए थे, जनाब मूसा की कमर को मजबूत करने वाले अली थे, जनाब ईसा की मदद करने वाले अली थे। एक मर्तबा शायर ने फिर यूं कहा कि कभी आदम कभी ईसा ने पुकारा तुझको, कभी आदम कभी ईसा ने पुकारा तुझको, खिज़्र ने और ज़करिया ने पुकारा तुझको, कभी यूशा कभी ईसा ने पुकारा तुझको, खुद रसूलों के भी आका ने पुकारा तुझको। कभी आदम कभी ईसा ने पुकारा तुझको, कभी यूशा कभी मूसा ने पुकारा तुझको, खिज़्र ने और ज़करिया ने पुकारा तुझको, खुद रसूलों के भी आका ने पुकारा तुझको। सर पे आफत हो तो तस्बीह जली पढ़ते हैं, हम तो क्या सारे नबी नादे अली पढ़ते हैं, हम तो क्या। हुए हैं खल ये दुनिया में करबला के लिए, ऐ मुफ्तियों नहीं ने टोकना खुदा के लिए। हमारे बच्चे हैं मजलूम करबला की अता, हम इनको पाल रहे हैं फकत अज़ा के लिए, हम इनको पाल रहे हैं फकत अज़ा के लिए। कायनात समझे तो सही कि अली का मकाम क्या है, अली का मर्तबा क्या है, इनकी मंजिलत क्या है। परवरदिगार आलम ने वो मकाम कायनात में दे दिया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो बढ़ा देते हैं। अजीजों, बढ़ाया वहाँ जाए जहाँ कुछ गुंजाइश हो बढ़ाने की, यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। परवरदिगार आलम ने उस बढ़ी हुई हदों पर रख दिया है कि उससे आगे गुंजाइश ही नहीं है। बढ़ाया उसे जाए जहाँ गुंजाइश बची हो। आम इंसानों के लिए सोचा जा सकता है कि उन्हें बढ़ा दिया जाए, लेकिन अली को कायनात में कोई बढ़ा नहीं सकता है। पैगंबर ने फरमाया अल अली मअल कुरान वल कुरान मअल अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। यही वाकया एक बार फिर पेश आया कि जनाब इब्न अब्बास कुरान करीम की तफसीर बयान कर रहे हैं, और जब जनाब इब्न अब्बास कुरान की तफसीर बयान करते हैं तो जब यजीद के अब्बा हुजूर का मदीने से गुजर हुआ तो उन्होंने ये कहा, ये भी वाकया गालिबन मैंने पढ़ा है एक आध मरतबा, मेरे सामईन के अज़ान आलिया में यकीनन आ जाएगा। जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें किसी ने बताया कि जनाब इब्न अब्बास अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने तो सुना था कि ये कुरान का दर्स दे रहे हैं, ये कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। कहा नहीं, ये अली के फ़ज़ाइल कुरान करीम की आड़ में बयान कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बस की है तो तुम बयान कर लो अपनों के कुरान करीम की आड़ में, अगर हो तो निकले ना, जब है ही नहीं तो कहाँ से किसी की आड़ ली जाएगी। आड़ ली जाएगी तो उसकी ही आड़ ली जाएगी जिसको बिल्ली का अब्बा कहा जाता है। सलावत पढ़े फरमा रहे हैं आप अज़ीज़ान गिरामी। अब जब ये बताया कि अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं तो कहा अच्छा, मैं खुद जाऊंगा कल दर्स में और जाकर के देखूंगा कि ये क्या बयान कर रहे हैं, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं या अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। एक मरतबा जब अगला दिन आया और दर्स का वक्त करीब पहुंचा, ये आए और आकर के दर्स में बैठ गए। इरादा ये था कि बीच में से उठ जाऊंगा, उठ के हंगामा करने लगूंगा। अभी भी जहन में वही कौन सी वाली बातें थी, ज़ुलशिरा वाली, जो वहाँ हुई थी। बीच में हंगामा करने वाले कौन थे, एक एक के नाम तारीख ने लिखे हैं कि वो कौन थे जिन्होंने बीच में पैगंबर अकरम की दावत में खा के तो चले गए थे, लेकिन दावत को कबूल नहीं कर रहे थे। अच्छा, पैगंबर ने भी बहरहाल आज का काम होता तो सुनना पड़ता, बाद में खिलाते हैं। वो पहले वाला पैगंबर ने काम कर दिया था कि पहले खिला दिया था, अब तो मजबूरी है। अगर बाद में दावत है तो कहीं जाने का हिसाब है ही नहीं। सलावत पढ़े अब तो वो चैप्टर ही क्लोज है। अब जब गए ये और जाकर के क्या देखा, पैगंबर के चचा जनाब इब्न अब्बास कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, और आयत की जब तफसीर बयान करते हैं तो मौलाए कायनात का जिक्र उसमें आ ही जाता है। अब ये दरमियान में तो कुछ कह ही नहीं पाए, कुछ नहीं कहा। जब कुरान करीम की तफसीर का दर्स खत्म हो गया, एक मरतबा उठे, उठ के कहने लगे इब्न अब्बास, हमने देखा आपने बहुत सारी कुरान की आयतें बयान की, लेकिन हर आयत में आप अली को ले आए, हर आयत में आप अली को ले आए। जब आप पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
الرحیم. تو آپ نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ مولا نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباب, میں تو بے کے نیچے کا نقطہ ہوں, یعنی آپ کی شروعات ہی ہو رہی ہے تو وہ بھی علی سے ہی ہو رہی ہے. آپ بسم اللہ پڑھ رہے تھے, کہا ہاں بسم اللہ چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی, لیکن کہا ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم یہی والی آیت پڑھو, کوئی دوسری آیت پڑھ لو, بسم اللہ کو چھوڑ دو, کیونکہ بسم اللہ قرآن کریم کے بیچ میں بھی سورہ نمل میں بھی آئی ہے. اگر آیتوں کے حساب سے دیکھیں ہم تو بسم اللہ 114 بار ہے, لیکن سوروں کے اوپر دیکھیں تو 113 بار قرآن کریم میں ہے. جناب ابن عباس نے بسم اللہ پڑھی, جیسے بسم اللہ کی تفسیر کی, مولا کائنات کی حدیث پیش کی, کہا ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ سورہ نمل کی بسم اللہ والی آیت کی تلاوت کرو جو اس نے خط لکھا تھا, اور اس میں ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ یہ خط سلیمان کی طرف ہے بلقیس کے لیے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے. اب جب یہ آیت کی تفسیر بیان کی, کہا بسم اللہ کے بے علی ہے, لیکن ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اس آیت کی تلاوت کرو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. جناب ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں دوسری آیت کی تلاوت کرتا ہوں. اب جناب ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر لکل قوم ہاد. جب یہ کہنے لگے کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ منذر سے مراد ذات پیغمبر اکرم ہے, ہادی سے مراد ذات علی ہے, ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم یہی والی آیت پڑھو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ جناب ابن عباس کہنے لگے ہاں میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. پھر جناب ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کی فوراً کہنے لگے یہاں بھی علی کا تذکرہ آ رہا ہے, کوثر بھی اولاد علی کو کہا جاتا ہے, ان کے علاوہ کوئی کوثر ہے ہی نہیں. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے اسی آیت کی تلاوت کر لیا کرو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. اب پھر دوسری آیت کی تلاوت کرنا شروع کی. اب دوسری آیت کی تلاوت شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین پڑھتے چلے جاتے ہیں, کہنے لگے یاسین پیغمبر اکرم کا بھائی علی, پیغمبر اکرم کا بھائی علی اس میں موجود ہے, صراط مستقیم علی موجود ہے, سیدھا راستہ علی کو کہا ہے. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کی تلاوت کرو. کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ آیت نہیں پڑھتا, دوسری آیت پڑھ لیا کرتا ہوں. پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسری آیت آپ نے شروع کی, اور شروع کرنے کے بعد کیا کہا, آپ شروع کرنے کے بعد کہتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھا. کہا یہ تو سورہ دہر ہے, اور سورہ دہر جب نازل ہوا تھا جب علی نے روزہ رکھا, حسن نے روزہ رکھا, حسین نے روزہ رکھا, فاطمہ نے روزہ رکھا, فضہ نے روزہ رکھا. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کی تلاوت کرو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. کہا اچھا ٹھیک ہے میں دوسری آیت کی تلاوت کرتا ہوں. اب دوسری آیت بسم اللہ کر کے پڑھنے لگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہنے لگے آیت تطہیر سے مراد یہاں پہ آیت تطہیر علی کے لیے آئی تھی. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کی تلاوت کرو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. کہا اچھا میں دوسری آیت کی تلاوت کرتا ہوں. پھر جناب ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. بسم اللہ کہہ کر کے کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کہنے لگے یہ رکوع میں زکات صرف علی نے ہی دی تھی, کائنات میں کسی نے نہیں دی تھی. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کی تلاوت کرو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. کہتے ہیں اچھا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں. اب جو آیت پڑھی تو عزیزان گرامی ایک منظر یاد آنے لگا. ابن عباس نے جیسے ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہنے لگے یہ تو وہی آیت ہے جو قدیر والی آیت ہے, یہاں تو سب کو سب کچھ یاد آ گیا. ایک مرتبہ کہنے لگے ہم تو اکیلے بھی نہیں تھے, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. پیغمبر نے جب یہ پیغام پہنچایا تھا کہا ضروری تھوڑی ہے یہی آیت پڑھو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہنے لگے سأل سائل بعذاب واقع, کہ ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا تھا. کہا یہ بھی قدیر کا مسئلہ تھا, قدیر میں عذاب آ گیا تھا. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کی تلاوت کرو, کوئی اور پڑھ لیا کرو. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہنے لگے یہ آیت تو جب نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اکرم نے علی کو مولائیت کا اعلان کر کے من کنت مولا فہذا علی المولا کہا تھا. اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ آج
میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اب میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم اسی آیت کی تلاوت کرو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. جناب ابن عباس کہنے لگے اچھا میں دوسری آیت کی تلاوت کرتا ہوں. جناب ابن عباس نے اب جیسے ہی قرآن کریم کی اور آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی, جناب ابن عباس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. پورے سورہ کی تلاوت کر دی. کہنے لگے سورج پیغمبر اکرم ہے, چاند ذات علی ہے, یہاں پر پیغمبر اکرم ہے, وہاں پہ ذات علی ہے, جہاں نبی کا ذکر ہے وہاں علی کا ذکر ہے. کہا آپ پیغمبر اکرم سے اس صحابی سے اس چچا سے کہتے ہیں کوئی دوسری آیت پڑھ لو. اب پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. جب ستارہ ٹوٹ کے آیا, کہنے لگے ستارہ ٹوٹ کے کسی اور کی دہلیز پہ نہیں آیا, علی کی دہلیز پہ آیا تھا, کسی اور کے یہاں نہیں آیا. ابن عباس ضروری تھوڑی ہے کہ تم انہی آیات کی تلاوت کرو, کوئی دوسری آیت پڑھ لیا کرو. اب جناب ابن عباس کہنے لگے کہ مجھے تو یہی یاد ہے, مجھے تو یہی یاد ہے, تم پڑھو اور تم بتاؤ قرآن کریم کی کوئی آیت جن کے بزرگوں کو سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی, بڑے بڑوں کو سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی. وہ بحث کرنے کس سے آئے ہیں؟ پیغمبر کے چچا سے. ارے ہمارے سامنے آ جاتے تو منہ کی کھا کر کے جاتے, وہ تو اللہ کے نبی کے چچا ہیں. عزیزان گرامی, ہمارے بچے کے سامنے اگر ایسے ویسے آ جائیں نا, چاہے وہ جتنے ہی بڑے ہو, اوپر سے بڑے ہو یا نیچے سے بڑے ہو, کسی بھی اعتبار سے بڑے ہو, اگر سامنے آ جائیں تو منہ کی کھا کے جاتے ہیں. اب پیغمبر اکرم کے چچا کے سامنے کہتے ہیں کہ کوئی اور آیت کی تلاوت کرو. اب آپ نے کہا آپ ہی بتا دیں کہ کون سی آیت کی تلاوت کریں. کہنے لگے آیت کی تلاوت کرو اذا زلزلت الارض زلزالها, کہ جب زمین کو زلزلہ آ رہا تھا. کہا جب زلزلہ آ رہا تھا تو ہوا کیا تھا؟ کہا جب زمین کو زلزلہ آ رہا تھا تو اس آیت کی تفسیر بیان کرو کہ زمین میں زلزلہ آ رہا تھا, اس میں علی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. زمین کو زلزلہ آ رہا تھا, زلزلہ آ رہا ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے, تو علی بھی پریشان ہوں گے. ارے کہ تم ہو جو پریشان ہوتے ہو, تم ہو جو علی کو پریشانی میں بلاتے ہو. علی اپنی پریشانی میں یا خدا کو آواز دیتا ہے یا نبی خدا کو آواز دیتا ہے. اپنی پریشانی میں میرا مولا کسی اور کو آواز نہیں دیتا ہے, سب میرے مولا کو آواز دیتے ہیں. کہا اب اس آیت کی تفسیر بتاؤ. کہا تفسیر تو نہیں معلوم, بس اتنا ہی معلوم ہے کہ زلزلہ آیا. کہا اچھا تفسیر میں بتاتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا ہے. کہا ابن عباس بتاؤ. اب جناب ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. جناب ابن عباس کہتے ہیں پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کو جب نازل کیا تھا, جب سارے مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا, لوگ پریشان تھے, اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے, دیواریں لرز رہی تھی, زمین ہل رہی تھی, ہر ایک کا دل پریشان تھا, ہر ایک کانپا ہوا تھا, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. اب سارے لوگ پریشان اپنے گھروں سے باہر, اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر اپنے گھروں کی دہلیز پہ آ گئے تھے. میں کہوں گا شکر مانیے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے اپنے گھروں سے باہر آئے تھے. یہ تو وہ تھے جو گھروں سے نکل کر پہاڑوں پہ جا کے رکنے والے تھے. اچھا ہوا کہ آج گھر کے باہر رک گئے, اچھا ہوا کہ آج گھر کے باہر رک گئے. یہ تو نہ جانے کہاں کہاں رکنے والے تھے. کہا ہاں یہ گھروں کے باہر رک گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, اب جب پیغمبر اکرم رخصت ہو گئے تھے اس دنیا سے, پھر زلزلہ آیا تھا. کہا ہاں پھر کیا ہوا تھا؟ کہا جب پھر زلزلہ آیا تھا تو سارے لوگ پریشان تھے. اب یہ دروازے پہ آئے, امیر کائنات کے حضرت علی کے دروازے پہ آئے, آ کر کے کہنے لگے یا علی آپ مصلی عبادت پر ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں, زلزلہ آیا ہوا ہے, آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں, جلدی سے نکل کر آئے. مولا کائنات اپنے گھر سے اپنے بیت الشرف سے باہر آئے, اور باہر آنے کے بعد جب پریشان لوگوں کو دیکھا, ایک مرتبہ مولا کائنات نے زمین پر یہ کہہ کر کے ایک مرتبہ ٹھوکر ماری کہ اے تراب رک جا, تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے. زمین ٹھہر گئی. جیسے ہی زمین ٹھہری ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس تم یہاں بھی علی کو لے کر کے آ گئے. کہا علی کے بغیر قرآن پڑھا ہی نہیں جا سکتا.
زمانے کو مصطفیٰ کے چچا، بغیر الفت آنے رسول دل میں لیے جنا کی سم بشر کوئی بڑھ نہیں سکتا. بتا رہے ہیں زمانے کو مصطفیٰ کے چچا، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتا. علی کو چھوڑ کے لاکھ انسان چاہے کہ میں علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ لوں، ہرگز نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان علی کو چھوڑے اور قرآن پڑھ لے. اگر چھوڑ کے پڑھو گے بھی تو انجام وہی ہوگا کہ یہ آنکھیں تمہیں چھوڑ کر تمہارے جانے سے پہلے چلی جائیں گی. اگر بغض علی میں قرآن پڑھا تو آنکھیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی کچھ دن میں اور پھر تم نابینا ہو جاؤ گے. لہٰذا عشق علی دل میں رکھ کے قرآن پڑھو گے تو تمہارے اوپر قرآن صلوات پڑھے گا، اور بغض علی اگر دل میں رکھ کے قرآن پڑھو گے قرآن تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گا. کائنات میں کوئی بھی جس کے دل میں بغض علی ہے، لاکھ دنیا رضی اللہ کہتی رہے مگر وہ لعنت اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں بھی بغض علی ہوگا وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ عزیزوں بڑے بڑے جنہیں آج قوم امام مان رہی ہے وہ خود کہہ کر کے گئے ہیں کہ علی الحب الجنہ امام الانس والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا، کہ علی وہ ہے جو جناتوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے. علی کی محبت دل میں رکھنا ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر بغیر عشق علی انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائے گا تو سارے حج زکات اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اور پیغمبر کی تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ کوہ ابو قبیس کی برابر اگر انسان راہ خدا میں مال دے دے اور جہاد کرتا ہوا مر جائے، کعبے کا طواف کرتا ہوا کعبے کے قریب مر جائے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں بغض علی ہوگا تو یہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. لہٰذا عشق علی سب سے پہلے ہے، عشق اہل بیت سب سے پہلے ہے. پیغمبر بار بار بتا کر کے گئے ہیں کہ ان کی محبت ہر انسان کے لیے لازم ہے. اہل بیت اطہار کی محبت سب کے دلوں میں ہونی چاہیے. عزیزوں مگر پیغمبر کی حدیثوں کو بھلا ڈالا، پیغمبر کے ارشادات کو فراموش کر دیا. بار بار اللہ کے نبی پہچانوا رہے ہیں کہ یہ علی ہے، یہ ان کی اولاد ہے. ہاذا حسین فارغ ہو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانا. مگر عزیزوں لوگوں نے امام حسین کو نہ پہچانا، ان کی قدر و قیمت نہ سمجھی. وہ حسین جسے نبی اپنے دوش پر دکھا رہے ہیں، وہ حسین جو نبی کی زلفیں تھامے ہوئے ہے، وہ حسین جو سجدہ رسالت میں آتا ہے تو نبوت اپنے سجدے کو دور لے کی جاتی ہے. وہ حسین جو کائنات کا امام ہے، وہ حسین جو نبی کا شہزادہ ہے، وہ حسین جو فاطمہ کا پالا ہوا لخت جگر ہے، وہ حسین جسے رسول کی بیٹی نے چکیاں 20 کر محنتوں سے پالا. عزادارو وہ منظر دیا گیا کہ جب یہی حسین، یہی اولاد علی اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ کر کربلا کی جانب روانہ ہونے لگے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین علیہ السلام کربلا کا رخ کر رہے تھے اور کربلا کو جا رہے تھے، کربلا کو جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کی فہرست بنائی، ایک ایک کے بارے میں بتایا کہ کون کون کربلا جائے گا. اللہ اکبر. خواتین کی فہرست جناب امام حسین نے جناب زینب کے ہاتھ میں دی، مردوں کی فہرست مولا عباس کے ہاتھ میں دی. عزاداروں اب جب قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہونے کے بعد سنیں گے عزاداروں آپ مسلسل پورے مہینے سے مسائل سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں اشک آ رہے ہیں، لیکن عزاداروں آپ کے رونے پہ پابندیاں نہیں ہیں. اگر آپ مولا کی گریہ کرتے ہیں کوئی تازیانہ مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر عزاداروں امام حسین جب چل رہے ہیں، ایک ایک بیوی سوار ہو رہی ہے، ان میں لیلا کے سوار ہونے کی باری آئی. امام حسین کہتے ہیں اے میرے لال علی اکبر ماں کو سوار کرو. جناب کلثوم کے سوار ہونے کی باری آئی. جناب امام حسین کہتے ہیں اے عباس بہن کو بڑھ کے سوار کرو. جناب رباب
رباب کے سوار ہونے کی باری آئی، امام حسین نے جناب رباب کو خود سوار کرایا، ایک ایک بیوی سوار ہوتی رہی، لیکن اللہ اکبر جب جناب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، ایک مرتبہ غریب زہرا فاطمہ کا لال آگے بڑھا، بہن تمہیں تمہارا بھائی سوار کرے گا۔ آزادہ روز سنے کی منزل جیسے امام حسین آگے بڑھے، زینب نے بھیا کو کسی کام کے لیے کبھی نہیں روکا، لیکن ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، آج مجھے وہ سوار کرے گا جو تمہارے جانے کے بعد 11 محرم کو سوار کرائے گا۔ میرا سجاد کہاں ہے؟ آزادہ ہوں، مولا سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں کو سوار کرایا۔ اللہ اکبر، زینب کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کون سا منظر آنے والا ہے۔ ہاں آزادہ ہوں، آج مجھے حکم ہے کہ میں مولا سجاد اور جناب زینب کے مسائل پیش کروں۔ اللہ اکبر، آزادہ ہوں، کون سن سکتا ہے زینب کے مسائل؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ جناب زینب کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ سنیے آزادہ ہوں، عالم نے کیا جواب دیا؟ مجتہد ہے، بڑے عالم ہے، جیسے پوچھا جناب زینب کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ ایک مرتبہ عالم نے بڑا رو کر کے جواب دیا جناب زینب کی شہادت کی تاریخ 10 محرم ہے۔ اللہ اکبر، وہ انسان سائل سوال کرنے والا ایک مرتبہ چونک کر کے کہتا ہے ارے جناب زینب کی شہادت کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عالم کہتے ہیں ارے زینب تو اس ہی دن مر گئی تھی جب زینب کے سر سے چادر چھینی تھی، جب بلوائے عام میں جناب زینب آئی تھی اسی دن زینب اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب زینب اس کے بعد جینا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں آزادہ روح، اب منزل وہ آئی کہ امام کربلا میں آ گئے، سب کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے شہید جا رہا ہے، لیکن آزادہ روح اب جیسے ہی امام حسین جانا چاہتے ہیں بہن سے ملنے آئے، بہن سے ملنے آئے، اے بہن الوداع علیکن منی سلام، اے میری ماں جائی تم پر میرا آخری سلام۔ آزاداروں سن سکیں گے آپ جملہ جیسے امام حسین اولاد والے موجود ہیں، بہنوں والے بھائی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین جیسے ہی اپنی بہن کے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں بہن خدا حافظ۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بہن میں جا رہا ہوں۔ الوداع بہن الوداع۔ کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا کون سی وصیت یاد آئی؟ ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا ایسے نہیں، ذرا اپنے گریبان کے چاک کھول دیجئے۔ حسین نے اپنے گریبان کے چاک بٹن کھولے، زینب نے گلے کا بوسہ لیا، غضب ہو گیا، حسین چلنے لگے، لیکن چلتے چلتے ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میری بہن زینب ذرا اپنے بازو سے یہ ردا ہٹا لو۔ زینب نے ردا ہٹائی، آزادارو حسین نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے۔ غریب بہن کہتی ہے بھیا یہ کس لیے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں الوداع بہن الوداع۔ اس کا مقصد جب سمجھ میں آئے گا جب عباس جا چکا ہوگا۔ آزادارو جب آزادارو جناب زینب ہے، امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے، ظالموں نے جناب زینب کی رضا چھین لی ہے۔ آزادارو جب رضا چھن گئی زینب کی، ایک مرتبہ جناب زینب سب سے پہلا امامت سے سوال کرنے کے لیے امام کی خدمت میں آئی، چوتھے امام کے پاس آئی۔ اب جیسے ہی امام کو اٹھایا، ایک مرتبہ امام کا شانہ ہلایا، جیسے شانہ ہلایا ایک مرتبہ مولا سجاد بیدار ہوئے، غشے آنکھیں کھولی، جیسے آنکھیں کھولی کیا منظر دیکھا، غیرت مند سجاد نے جیسے پھوپھی کی طرف دیکھا، میری پھوپھی بے ردا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی آنکھوں پہ ہاتھوں کو رکھ لیا، اے پروردگارا آج یہ کیسا منظر دیکھ رہا ہوں، آئے میری پھوپھی بے ردا۔ اللہ
अकबर, मजमा आम है, ज़ैनब की बेरिदाई का मंजर है। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब कहती है, ऐ मेरे लाल इतना बता दो कि खेमों में जल के मर जाए या बाहर निकल आए। एक मर्तबा गरीब सज्जाद ने कहा, ऐ फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, आज़ादा हो सुनेंगे जुमला। अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती है, भैया सर पे चादर नहीं है, हम पर्दा कैसे करेंगे? आका कहते हैं, अरे अपने बाल अपने चेहरे पे डाल लो। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, ऐ मेरे लाल चेहरे का पर्दा बालों से हो जाएगा, मगर बालों का पर्दा आज़ादारो। सज्जाद ने करबला की खाक उठाई, पुपियों के सर पे डाली। जनाब ज़ैनब खेमे से बाहर निकल रही है, आज़ादारो बीबियां निकलने लगी है, लेकिन एक कमसिन बच्ची मौला सज्जाद के पास खड़े होके कहती है, ऐ भैया आपने पुपियों से कह दिया कि अपने बाल अपने चेहरे पे डाल लो। ऐ मेरे भैया मेरे बाल इतने भी नहीं है, मैं अपने चेहरे पे डाल लूं। अल्लाह अकबर। आज़ादारो ये बीबियां खेमे से निकल के आज़ादारो असीर किया गया। आज़ादारो अब वो वक्त भी आया कि बाज़ार शाम है, जिंदान शाम है। अल्लाह अल्लाह। आज़ादारो इमाम सज्जाद है कि जब बाजार की मंजिल आती है, गरीब सज्जाद इस अंदाज में गिरिया करते हैं कि न जाने कैसे किसने सुना होगा। आज़ादारो जब पांचवें इमाम से किसी ने पूछा, पांचवें इमाम से, ऐ मौला बाकर हमें ये बता दो तुम्हारे बाबा पे सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुए, तुमने अपने बाबा पे सबसे ज्यादा सितम कौन सा सितम देखा? मौला पांचवें इमाम फरमाते हैं, अरे जब हम शाम के बाजार से गुजर रहे थे, शाम के बाजार से हमें कैदी बना के गुजारा जा रहा था, हमारे बाबा के गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, कमर में लंगर था। अल्लाह अल्लाह। हमारे बाबा के हाथ बने हुए थे, मगर कुछ जालिम ऐसे थे जो ऊपर से आग फेंक रहे थे। अरे मेरे बाबा के हाथ बने हुए थे, एक जालिम ने जब ऊपर से आग फेंकी मेरे बाबा के अमामे पे आके गिरी, मेरे बाबा का अमामा जलता रहा, मेरे बाबा के हाथ बने रहे। अल्लाह अकबर। हजरकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन, सिवाय गम अहले बैत के। आज़ादारो इमाम सज्जाद वो है कि अगर इनकी शहादत पढ़ी जाए, वक्त नहीं है कि मौला की शहादत पढ़ी जाए। आज़ादारो चार लाशें, चार जनाजे ऐसे हैं कि जिनके गुस्ल देने वाले जब गुस्ल दे रहे थे चीख मार के रोए हैं। पहला जनाजा फातिमा का जनाजा है, जब अली गुस्ल दे रहे हैं, एक मर्तबा ऐसी चीख मारी कि फिजा कह रही थी, ऐ मौला हमने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा, मगर मौला कहते हैं, अरे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फातिमा की पसलियां टूटी रही, मुझे फातिमा ने न बताया। अल्लाह अकबर। आज़ादारो दूसरा जनाजा शहजादी सकीना का जनाजा है कि जब गुस्ल दे रही है जनाब ज़ैनब एक मर्तबा जब कुर्ता उतारना चाहती है, कुर्ते के साथ साथ सकीना के बदन की खाल आने लगी। ज़ैनब चीख मार के रोए, हाय मेरे भाई की अमानत, कितना जुल्म सहा। आज़ादारो एक वो है मैयत जिसे सातवें इमाम की मैयत कहा जाता है, और एक मैयत वो है कि जब मेरा गरीब इमाम, ये चौथा इमाम जब अजीजो पांचवें इमाम गुस्ल दे रहे थे, चीख मार के रोए, हाय मेरे बाबा 35 साल के बाद पांचवें इमाम की शहादत हुई, मगर आज़ादारो जब कमीज गुस्ल के लिए उतारी, पुष्ट पर ताज़ियानों के निशान, पांचवें इमाम चीख मार के कहते हैं, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा गरीब, वसयालुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातल हुसैन।
صحیح محمد کے گھرانے پہ مصیبت عاشور کے بعد جو تاریخ ہوئی وقت مصیبت تھی. وقت رخصت جب میرا امام اپنی بہن کو تو امانت سونپ کے گیا، ایک چھوٹی بیٹی سکینہ اور ایک بیٹا سجاد جو بیمار ہے. علی کی بیٹی کتنی مجبور تھی، اس نے کتنی مشکلوں کا سامنا کر کے امامت کو بچایا. کربلا سے شام، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کیسے بچایا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے. امانت ہے خیمے میں شبیر کی، سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب. امانت ہے خیمے میں شبیر کی، سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب. امانت ہے خیمے میں شبیر کی، سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب. امانت ہے خیمے میں شبیر کی، سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب. سنبھالے سے دل اب سنبھلتا نہیں ہے، سنبھالے سے دل اب سنبھلتا نہیں ہے. ستم گر پہ کچھ زور چلتا نہیں ہے، ستم گر پہ کچھ زور چلتا نہیں ہے. نگاہوں میں ہر سو اندھیرا ہے چھایا، نگاہوں میں ہر سو اندھیرا ہے چھایا. نگاہوں میں ہر سو اندھیرا ہے چھایا. میرے گھر کو حسرت سے تکتی ہے زینب. امانت ہے خیمے میں شبیر کی، لگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب. نظر جب پہنچتی ہے خیموں کے در پر، نظر جب پہنچتی ہے خیموں کے در پر، تو پھر یاد آتے ہیں عباس و اکبر. تو پھر یاد آتے ہیں عباس و اکبر. مدد کے لیے اب وہ کس کو پکارے، مدد کے لیے اب وہ کس کو پکارے. مدد کے لیے اب وہ کس کو پکارے. گھرے گھر کے غم میں یہ کہتی ہے زینب. امانت ہے خیمے میں شبیر کی، سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب. کیا رخ ترائی کا زینب پکاری، کیا رخ ترائی کا زینب پکاری. ترائی سے اب اٹھ کے آ جاؤ بھائی، ترائی سے اب اٹھ کے آ جاؤ بھائی. بھتیجا تمہارا کہیں مر نہ جائے، بھتیجا تمہارا کہیں مر نہ جائے. بھتیجا تمہارا کہیں مر نہ جائے. مکان جل رہے ہیں یہ کہتی ہے زینب. امانت ہے خیمے میں شبیر کی،
سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب میرے لال اونو محمد کہاں ہو میرے لال اولو محمد کہاں ہو میرے ناتواں کو تم آ کر بچا لو میرے ناتواں کو تم آ کر بچا لو کھڑی ہوں میں بے آس خیمے کے در پر کھڑی ہوں میں بے آس خیمے کے در پر کھڑی ہوں میں بے آس خیمے کے در پر بھتیجے کے غم میں بلکتی ہے زینب امانت ہے خیمے میں شبیر کی سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب مدد کو نہ مقتل سے جب کوئی آیا مدد کو نہ مقتل سے جب کوئی آیا رو رو کے مشکل کشا کو پکارا رو رو کے مشکل کشا کو پکارا میرے بابا جاؤ اب دو سہارا میرے بابا جاؤ اب دو سہارا میرے بابا جاؤ اب دو سہارا گھرے گھر تو حسرت سے تکتی ہے زینب امانت ہے خیمے میں شبیر کی سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے زینب امانت ہے خیمے میں شبیر کی سلگتا ہے خیمہ تڑپتی ہے حضرت ذاکر اول شہزادی زینب کا مسائل پیش کر رہے تھے اور ہم سارے ضرور ہو رہے تھے اور یہ سچ ہے کہ کربلا کے ہر شہیدوں کی شہادت اس وقت سے آج تلک اور قیامت اول درجے پہ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ کربلا بعد کربلا زندہ رہ کر ہر قدم پہ اپنی شہادت دینے کا شرف اگر حاصل ہوا ہے تو وہ ہے شہزادی زینب ایک نوحہ شہزادی زینب کے حوالے سے اپنے شیر بھائی ابو الفضل عباس سے کس طرح بیان کر کے اپنی مصیبت اپنی تکلیف اپنے غم کو بیان کر رہی ہیں حضرات آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں اور ڈبل اس کے مذہبی نوحہ کے دوران شوکت کا ایک شعر یاد آ گیا جناب زینب کے حوالے سے کہ حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی اور کہہ رہا ہے سنیں گے آپ حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی اور یہ سوچ کر شبیر کو مقتل میں سکون تھا یہ سوچ کر شبیر کو مقتل میں سکون تھا کہ زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے زینب کو علی ہونے میں کیا دیر لگے کے حوالے میں 4-5 منٹ کا وقت دوں گا حضرات پہلے نوحہ ہے عباس سے رو رو کے یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے سر عباس سے رو رو کے یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے سر عباس سے رو رو کہ یہ زینب نے کہا بیردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے فاطمہ کی ہوں میں بیٹی
बेटी मुझे आती है हया, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे, फातिमा की हूँ मैं बेटी मुझे आती है हया, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे। मेरी मादर का जनाजा तो उठा था शब में, जिसका एहसास तो जिंदा है दिले ज़ैनब में। मेरी मादर का जनाजा तो उठा था शब में, जिसका एहसास तो जिंदा है दिले ज़ैनब में। मेरी चादर तो उड़ा दो मेरे सर पर भैया, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे, सरे अब्बास से रो रो के ये ज़ैनब ने कहा, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे। पुष्ट पे तुरने लगे सहेलिया उसको मैंने, जुल्म आदा ने किया सहेलिया उसको मैंने। पुष्ट पे तुरने लगे सहेलिया उसको मैंने, जुल्म आदा ने किया सहेलिया उसको मैंने। अब यहाँ मेरा कदम उठते नहीं है भैया, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे, सरे अब्बास से रो रो के ये ज़ैनब ने कहा, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे। मौत से कम न था बाजार में जाना मेरा, देखने आए हैं सब लोग तमाशा मेरा। मौत से कम न था बाजार में जाना मेरा, देखने आए हैं सब लोग तमाशा मेरा। कैसे मैं खुद को छुपाऊं मेरे मालिक तू बता, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे, सरे अब्बास से रो रो के ये ज़ैनब ने कहा, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे। आईना बंदी है बाजार में भैया मेरा, मर न जाऊं कहीं गैरत से सहारा दे मुझे। आईना बंदी है बाजार में भैया मेरे, मर न जाऊं कहीं गैरत से सहारा दे मुझे। मेरे दाई का बहुत है मेरे दिल में सदमा, बेरिदा शाम के बाजार में जाऊं कैसे, सरे अब्बास से रो रो के ये ज़ैनब ने कहा, बेरिदा शाम के बाजार
تیرے بازو پہ بھروسہ تھا بہن کو تیری، کون چھینے گردا کہتی تھی اکثر میں یہی، تیرے بازو پہ بھروسہ تھا بہن کو تیری، کون چھینے گردا کہتی تھی اکثر میں یہی، کٹ گیا اے میرے شیر تمہارا شانہ، بردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے، سر عباس سے رو رو کے یہ زینب نے کہا، بردا شام کے بازار میں جاؤں کیسے، السلام علیکم یا رحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا حبیب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان والامن والامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، یا امام السلام، اجر اللہ تعالی صلی اللہ تعالی محمد وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔